بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. نائٹ ٹاکیز ایپیسوڈ نمبر 15 میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے ہم سٹوری ٹیلنگ کریں گے. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا. یہ تھوڑا سا سیشن ہم چھوٹا ہی رکھیں گے کیونکہ اتنا لمبا ہوتا ہے تو تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے. تو سٹوری ٹیلنگ ذرا اچھی تعبیر رہتی ہے کہ جب تھوڑی سی شارٹ رہے, ٹو دا پوائنٹ. اچھا, یہ کوئی بات ہے کوئی تقریباً 2003 یا 2 کی. تو اس سال جو ہے ہم لوگ 3-4 دوست, ہم لوگ بلکہ 5 دوستوں کا جو گروپ ہے, ہم فیصل مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے رمضان کے مہینے میں. تو کافی خیر اعتکاف تو ہمارے اس میں سے کافی سال ہم نے ادھر کیا, لیکن یہ 1-2 اسی 2003 یا 4 کی بات ہے یا 2 کی بات ہوگی. تو اس میں روٹین آپ کو پتہ ہے عبادات ہی ہوتی تھیں اور سارا مطلب ساری ہم دن رات اس میں لگے رہتے تھے, اور سونے کا ٹائم شاید مشکل سے ہم 2 گھنٹے ہی سوتے تھے اس میں. تو اللہ کی یاد اور سارا جو اپنی نفس کی صفائی ہے وہ اعتکاف کے دوران ہی حاصل ہوتی تھی. تو اس میں ایک پیریڈ ملتا تھا ہمیں کہ ظہر کے بعد, نماز کے بعد نا, ہم کیونکہ تھا عصر اور مغرب, عصر تک بلکہ ہم اس کے نا صحن میں بیٹھ جاتے تھے, اور پھر ہم لوگ کیونکہ اپنا قرآن بھی ختم کر رہے ہوتے تھے انہی دنوں, تو اس میں جو پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ ترجمہ جو ہے اس کے اوپر ہم آپس میں ڈسکس بھی کر لیتے تھے. تو بہرحال کسی آیت سے بات شروع ہوئی, تو اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کس آیت کو ہم نے جو ہے اس کے اوپر جو ہم پڑھ رہے تھے ترجمہ. تو آپس میں جب ہم نے ڈسکس کیا تو وہ بات کہاں سے کہاں نکل پڑی. تو ہمارے ایک دوست ہیں جو اعتکاف کے ساتھی بھی تھے اور بلکہ ہیں, تو وہ پی ٹی سی ایل میں اس وقت ملازم ہوا کرتے تھے. بلکہ 3 دوست, ان کا جو گروپ ہے وہ تینوں پی ٹی سی ایل سے ان کا تعلق تھا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس وقت چونکہ وہ آیت کنسرننگ ہم پڑھ رہے تھے تو وہ اس سے کوئی بات نکلی, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. تو وہ واقعہ اس طرح ہے کہ انہوں نے سنایا کہ جی یہ علاقہ باراکوہ کا تھا, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی دوست تھے, باپ تھے, تو وہ جو تھے نا شخص وہ سکیپٹیکل تھے جنات کے معاملے میں, اور ان چیزوں پہ نا وہ بلیو نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ سب ایسی ہے, تو اس طرح نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا یار میں ایک شخص کو جانتا ہوں, تو ہم اس کے پاس چلتے ہیں. تو وہ نا جنہوں سے سنا ہے کہ وہ چیزیں منگواتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو یہ لوگ بینگ سکیپٹیکل جو ہے, انہوں نے کہا جی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کیا صورتحال ہے. یقین تو خیر ابھی بھی نہیں ہو کرتے, لیکن چونکہ وہ ایک ٹیکنیکل بندے بھی تھے اور ویسے بھی تھے, تو انہوں نے کہا چلو اپنی حقیقت تو جانے نا. تو ہر ایک کو ایک تجسس ہوتا ہے. تو 3-4 دوست جو ہے نا وہ باراکوہ کے علاقے میں وہ اس بندے کی طرف چلے گئے. کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا. تو دوپہر کا وقت تھا تو وہ اس بندے کے خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ آپ کو بتائیں, اور یہ وہ گپ شپ لگائی اس طرح جنرل سی, اور نیچے کارپیٹ پہ وہ بیٹھے چوکڑی مار کے. تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پوچھا جی بتائیں آپ کا کھانے کا وقت ہو رہا ہے, تو آپ بتائیں کیا دل کر رہا ہے آپ کا کھانے کا نا. تو انہوں نے کہا جی کیا, سارے مطلب تکلف میں تھے. تو اب چونکہ یہ اس میں بڑا سکیپٹیکل تھا اور یہ مانتا نہیں تھا, تو اس نے کہا یار کوئی ایسی چیز بتاتے ہیں کہ جس سے اس کو نا واقعی میں وقت پڑے. اس نے کہا اچھا یار اس طرح کہ میرا نا مٹھائی کھانے کو دل کر رہا ہے, لیکن مٹھائی جو ہے نا وہ تازی ہو, اور جہاں سے مٹھائی آئے وہ اس کے ساتھ اس کی انوائس بھی ہو, یعنی بل بھی ہو. بل اور جو ہے نا وہ سنا ہے کہ جی لاہور میں اس کے سسرال میں لاہور میں ہی ہوتے ہیں.
انہوں نے کہا جی لاہور میں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں لال کھو کی جو ہے وہ مٹھائی میں نے سنا ہے بڑی مزیدار ہے اندرون کی، تو وہ جو ہے وہ ہمیں کھانے کو دل کر ہے۔ تو اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو انہیں سائڈ پہ یوں بیٹھے ہوئے تھے مطلب گھیرا ڈال کے، تو اس نے کپڑا یوں کر کے جھاڑا ہے اور کارپیٹ پہ یوں کپڑا بچھایا ہے، اور کہتا ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ چلا کہ چند لمحوں میں تو ہمیں اس نے باتوں میں لگایا یا جو بھی ہے جو ٹرک ہوتی ہے ساتھ، تو اس کی میں بعد میں سائنس بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو۔ تو انہوں نے کپڑا جھاڑا اور اس کے بعد ان کو باتوں میں لگایا، دھیان ادھر کیا، اور چند لمحوں بعد انہوں نے کپڑا یوں اٹھایا تو اندر لال کھو کا جو مٹھائی کا 1 کلو کا ڈبہ وہ، اور اس کے اوپر اس کی بل کی جو ہے نا اوریجنل بل وہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ سارے دیکھ کے حیران ہو گئے، اس نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے کہ بل کہاں سے آ گیا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر بھی جو ہے نا یقین نہیں کیا، اس بندے نے وہ بل اٹھایا اور لال کھو کی دکان پہ فون کر دیا۔ اور یہ میں آپ کو اوتھینٹک بات اس لیے میں آپ سے وہ شیئر کروں گا جو ہارسز ماؤتھ، یعنی کہ جو ڈائریکٹ جس کا راوی جو ہے جو ڈائریکٹ اس وقوع میں شامل تھا، کیونکہ 2-3 لنکس آ جائیں بیچ میں تو بات ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے۔ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ میں اگر ایک بات 10 بندوں سے شیئر کروں، ایک بندے سے شیئر کروں گا، وہ آگے شیئر کرے گا، پھر آگے شیئر کرے گا، تو 10ویں بندے تک بات جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ ہوتے ہوتے مختلف ہو جائے گی۔ اچھا وہ جو ہے جب اس نے بل اٹھایا اور اس کے بعد اس نے فون کیا اور اس کاؤنٹر سے آبویسلی کسی بندے نے فون اٹھایا، تو انہوں نے کہا جی یہاں سے آپ سے کوئی شخص ابھی کوئی 1 کلو مٹھائی لے کے گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مٹھائی کی دکان ہے، یہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ مٹھائی لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں ابھی لے کے آیا ہو جو، اور جس نے آپ کا یہ بل نمبر فلانا جو ہے نا وہ بھی خاص طور پہ بنوایا ہو۔ وہ تو کہا ہاں جی ابھی ایک سفید شلوار قمیض میں بندہ آیا تھا، تو اس نے 1 کلو مٹھائی مجھ سے خریدی ہے، اور کاؤنٹر پہ اس نے اسپیشلی ہدایت کی ہے کہ جی مجھے اس کا جو ہے نا بل لازمی دیں سائن کر کے۔ تو وہ میں حیرانگی کہ جی 1 کلو مٹھائی کا جی بل نارملی لوگ نہیں بناتے، لے جاتے ہیں اٹھا کے اور ادھر ہی پھینک دیتے ہیں۔ لال کھو آپ جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے۔ تو اور یہ اس وقت کی بات ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے اس پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس نے بل کی ڈیمانڈ کی، جی 1 کلو مٹھائی کی نا بل وہ بنا دیں، اور لے کے وہ ابھی تقریباً یہاں سے نکلا ہے، کچھ لمحے ہوئے۔ تو بہرحال یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور جو عقل انسان کی دھنگ رہ جاتی ہے، اور جس کو آپ کسی بھی فزیکل پیرامیٹرز میں ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ اپنے خیر ہولی بک کے اندر سے بھی ریفرنس ملتا ہے آپ کو کہ ایک شخص تھا کہ جس نے جو ہے وہ تخت کا کہا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہم تخت اتنی دیر میں لائیں گے، لیکن اس شخص نے کہا جو اہل علم تھا، اس نے کہا جی میں پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت آپ تک لے آؤں گا، حضرت سلمان علیہ السلام کو۔ تو اس لیے یہ پاسبل تو ہے کیونکہ ہماری ہولی بک میں لکھا ہوا ہے۔ اب بہرحال اب واللہ عالم اس کی وجوہات تو میں نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح کا ایک سیم واقعہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ بھی سرکاری افسر ہیں، اور اسی طرح ہمارے بہت قریبی دوستوں کے گروپ میں سے ہیں۔ تو جب وہ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور تو ان کو بھی بڑا تجسس ہوا، وہ بھی ظاہری بات ہے انجینئر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھتے ہیں ساری بات۔ تو انہوں نے لاہور کا جو ہے نا ایک قصہ بیان کیا کہ جی وہ ان کو اسی طرح ایک دوست جو ہے نا وہ اب ان کو وہ ایکچولی علاقہ یاد نہیں ہے کہ کس لاہور کے اندرون کا علاقہ تھا، وہ اب کہتے ہیں بڑا عرصے پرانی بات ہے، تو اب میں وہ بندے ڈھونڈوں گا جو مجھے لے کے گئے ہیں، کیونکہ اب تو میں وہ جگہ آپ کو ڈپکٹ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح وہ انہوں نے کہا کہ جی ایک بندہ ہے لاہور میں جو اس طرح جنات کی حاضری کراتا ہے، اور وہ نا تو ان کو بڑا شوق تھا، ہر ایک بندے کو جیسے ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو کہوں کہ آئیں جی آپ کو میں بھی ملاقات کراتا ہوں، تو اس طرح کی شعبدے بازیاں
تو ہوتی ہیں، یا جن کے پاس کوئی علم ہے وہ شعبدے بازی میں پیسہ بھی کماتے ہیں. تو وہ بہرحال یہ لوگ چلے گئے ان کے پاس روپ وہ بدل کے، مطلب بتائے بغیر کہ ہم کون ہیں. تو کہتے ہیں ہم کمرے میں گئے، چھوٹا سا کمرہ تھا 10 فٹ سم تھنگ لائک دیٹ، اور اس کی ایک ہی انٹرنس تھی، اور وہ لوگ پہلے سے کچھ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس بندے نے کہا کہ جی بتایا کہ جی ابھی جو ہے نا وہ مخلوق حاضر ہوگی اور اس طرح جو ہے نا، لیکن اس نے وہ شرط اس کی یہی تھی کہ کمرے میں گپ اندھیرا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جی پہلے جی پورا اس نے اندھیرا کیا، اور اس کے بعد گڑم کی آواز آئی کہ جس طرح کوئی چیز اوپر سے گری ہے، بہت سخت آواز. اب وہ کوئی سلویٹ سے بھی بندہ سینس کرتا ہے اندھیرے میں، اور باری باری جو ہے نا وہ مخلوق سب کے پاس آئی ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھی نا وہ آ کے بیٹھی ہے، اور اس کو میں نے محسوس کیا، اس کی باڈی کو بڑی ہیفٹی قسم کی چیز تھی، چبی ٹائپ. تو چونکہ میں نے ان کو بتایا کہ جی جنات جب میس فارم میں آتے ہیں تو ان کے ہاں نا بونز نہیں ہوتی، مطلب آپ اگر یہ فنگرز کو ٹچ کریں تو نارملی ان کی بونز نہیں ہوتی. میں ایک کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں. تو یہ میس میں نا ان کی یہ پلپلا سا گوشت سا ہوتا ہے، ماس ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو انگلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. وہ میں نے جس نے اگر وہ دیکھنا ہے تو میرے پرانے ایپیسوڈ آپ دیکھیں، نائٹ ٹاکیز کا ایپیسوڈ 1 جس کے 3 پارٹس ہیں، اس میں ڈیمونک پوزیشنز اور ٹائپس آف جن وغیرہ ساری بتائی ہوئی ہیں. تو کہتا ہے کہ وہ جناب صاحب آئیں، وہ اس کو میں نے ٹچ کیا اور کافی ہیفٹی سی چیز تھی، اس کو میں نے سارا محسوس کیا. اسی طرح وہ اس سے بات چیت ہوئی، اور اب مکالمہ مجھے بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کچھ وہ بھی بھول رہے تھے. تو بہرحال اس طرح وہ ان کے ساتھ بڑا عجیب ایکسپیرینس ہوا، ادھر سارے بیٹھے. اس کے بعد وہ مخلوق چلے گی، اور اسی طرح اس نے روشن کی، اور وہ مطلب ادھر سے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح ہوا ہے. تو وہ لوگ واپس آ گئے. تو اب وہ میں نے جب ان سے کہا کہ جی وہ جگہ بتائیں تاکہ میں بھی وزٹ کروں اور اس کو دیکھیں کہ جی ایسے اندھیرے میں کیا شعبدے بازی ہے، کہ جی ٹرکس نارملی 90% تو آپ کو پتہ ہے لوگ ٹرک کرتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں فسانہ ہوتا ہے اور کچھ حقیقت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 2 واقعات تھے، میں نے کہا آپ سے اس شارٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لوں. تو اس کے بعد جو ہے واقعات تو اور بھی بہت خوفناک ہیں، تو پھر وائس آہستہ میں آپ کو سناؤں گا. لیکن یہ 2 ایک جیسے واقعات تھے حاضری کے جنات کے ساتھ ملاقات کے، تو وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. تو یہ چھوٹا سا ایپیسوڈ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی دونوں سٹوریز. اور دونوں جو ہیں وہ جن کے راوی جو ہیں وہ ڈائریکٹ ادھر موجود تھے. اچھا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، ہاں باتیں یہ اندھیرے کا جو ہے. ایکچولی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ باطن اور ظاہر کا مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں پوری یونیورس کی جو بنیاد ہے نا، تھوڑا سا چلیں میں 2-3 فکرے تھوڑے سے اس کو ٹیکنیکل بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ یونیورس کریٹ کی نا، اب میریکلز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کن فیکون، مطلب انہوں نے کہا ہو جا وہ ہو جاتا ہے. ہی از دی کریٹر، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اس نے یہ ایک یونیورس کریٹ کی اور اس نے کوئی اصول، گورننگ رولز جو ہیں، اس نے جو ہے نا اس یونیورس کو جو گورن کرتے ہیں رولز، وہ رولز بھی اسی نے پیدا کیے ہیں. اب جس طرح کمپیوٹر میں انسان جب اس نے بنایا تو انسان نے پھر آگے بھی تو انسان نے بھی تخلیق کی ہیں نا، ہم بھی تو ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کمپیوٹر ہے، یہ بھی انسانوں نے بنایا ہے، اس میں جو یہ کیمرہ، یہ ساری چیزیں، یہ بھی تو انسان نے تخلیق کی ہے نا. ان کے اندر بھی سافٹ ویئرز ہیں، فرم ویئرز ہیں، ہر ایک کا ایک اصول ہے، جو ہر کوئی بھی چیز بغیر اصول کے کام نہیں کرتی. تو اس کائنات کے بھی کچھ اصول ہیں، اس اصولوں کو توڑا نہیں جا سکتا. اب وہ اصول کا ہمیں علم نہیں ہے، یا ابھی تک سائنس ان اصولوں تک ڈی کوڈ نہیں کر سکی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بھی یہ سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فزکس سے باہر ہے، تو فزکس کی باؤنڈری سے باہر ہوتی ہے تو وہ میٹا فزک بن جاتی ہے.
سائیکالوجی کی باؤنڈری سے باہر ہوتی ہے تو پیرا سائیکالوجی بن جاتی ہے. تو انسان نے اپنی عقل کی حد کے مطابق اس یونیورس کے قوانین ڈیزائن کیے ہیں, تھیریز ڈیزائن کی ہیں, بنائی ہیں, فارمولیٹ کی ہیں, اور وہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. تو وہ جس طرح انسان کی عقل میں سمجھ آتی ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر لے کے چلتے ہیں. تو یہ جو کوڈ ہے نا, اس کی جو اصل کنجی ہے وہ کریٹر کے پاس ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ڈیوائن ڈیزائن. تو ڈیوائن ڈیزائن جو ہے وہ صرف اس کی جو ہے وہ کوئی بندہ یا کوئی مخلوق جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتی کہ میں ڈیوائن ڈیزائن کا پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے تمام قوموں میں, تمام زمانوں میں انبیاء کرام بھی آئے ہدایت کے لیے, اور آہستہ آہستہ ساری ایوولوشن آئی, چاہے وہ فیتھ میں ہو, چاہے ریلیجن کی صورت میں ہو, چاہے آپ کی پوری سوشل لیول اور ساری باقی سیکٹرز میں ایک انسان نے اپنے آپ کو ایوالو کیا. تو وہ ایک ڈیوائن ڈیزائن جو ہے نا, آج تک وہ اس کا فارمولا کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. ہمیں اگر ہم ایز اے مسلمس ہمیں بتایا جاتا ہے جی صدقہ خیرات کریں اور یہ چیزیں پڑھیں, یہ آپ کی حفاظت کریں گے, سفر کی دعائیں ہیں, فلانی عبادات ہیں, تو وہ ایک ہمیں کلیہ دیا گیا, ہمارے نبی نے بتایا ہے. اب وہ ہم کر کے اپنے پورے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نکلتے ہیں کہ جی اپنی ان ٹوٹیلٹی جو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر بھی جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اب سفر کی دعا پڑھتے ہیں, اب پھر بھی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ڈیوائن ڈیزائن ہے. صدقیں اگرچہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی ہے کہ لوگ صدقے کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے. تو یہ آزمائش اور یہ جو ہے نا, اس کا جواب کریٹر ہی آپ کو دے سکتے ہیں. اس کے اوپر میں بہت سوچا ہے, بہت سے فلاسفرز اور نے بھی سوچا ہوگا, اور ریلیجس اسکالرز نے بھی سوچا ہوگا. ڈیوائن ڈیزائن میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. تو میں اینڈ میں ایک فکرہ اکثر کہتا ہوتا ہوں, جو میں سوشل میڈیا پہ لکھتا بھی ہوں, کہ دس ورلڈ از ایکچولی کروئل ٹو لیو. ٹھیک ہے نا, بیسیکلی ہے تو یہ کروئلٹی ہے, مطلب مشکل ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشقت اور مشکلات کے لیے پیدا کی ہے. پھر اس آیت کو سوچیں, یہ مال اولاد یہ آپ کے لیے جو ہے نا فتنہ ہے. تو وہ فتنہ کسی مقصد سے ہے نا. اب اللہ کے ایک بنائے ہوئے اصولوں آپ کو اللہ نے بلیسنگز دی ہیں, وہ جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے لے لے. کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو یہ اس کی وش اینڈ ول ہے. تو ان گہرائیوں میں جائے بغیر بجائے کہ لوگ پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا, تو آپ اچھے جتنا بھی بن لیں, لیکن اس اچھائی سے کے پیچھے جو ہے نا آپ اپنا وہ کہتے ہیں نا رائٹ اکرو نہیں کر سکتے کہ جی میں نے یہ اچھے کام کیے ہیں تو میرے پہ کوئی آفت نہیں آنی چاہیے, مصیبت میں میرا ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ اتھارٹی نہیں ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہم سے اتنا ہی امتحان لے جتنا کا جس میں ہم پاس ہو سکیں. اس سے زیادہ نہ ہماری ہمت ہے اور نہ اس سے زیادہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر انسان کی جو ہے نا برداشت سے زیادہ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دلوں کو جو ہے سخت کریں, اپنے دلوں کو اتنا نرم بنا دیں کہ آپ کے اوپر وہ اتنی سختی والی آزمائش ہی نہ آئے. تو اس کے ساتھ ہی اسٹے ٹیونڈ, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. انشاءاللہ نائٹ ٹاکیز کے اگلے ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی نئی چیز میں آپ کے لیے لے کے آؤں گا, یا سٹوری ٹیلنگ کے ایک جو ہے حیرت انگیز واقعہ شیئر کروں گا, یا پھر آپ کو وہی جو میں نے آپ سے پہلے وعدے کیے ہوئے کہ ڈیوائن ڈیزائن کے اوپر اور کچھ فیٹ اور تقدیر اور قدرت کے اوپر جو ہے نا وہ میں کچھ بات کروں گا ان لائٹ آف کوانٹم فزکس. وہ ابھی تک پینڈنگ ہے کیونکہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا. تو پلیز بیل آئیکن کلک کیجئے گا, سبسکرائب ٹو مائی چینل, تاکہ یہ ہمارا رابطہ جو ہے اسی طرح آپ سے جڑا رہے. تو شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ, اسٹے ٹیونڈ.